بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنوری۔ ناظرین، رپورٹرز کارنر آج ہم لوگ اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویسے ہی پروگرام لوگ آؤٹ ڈور کرتے ہیں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام اسپیشل ہے اور اسپیشل اس لیے ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایک دن میں رمضان المبارک جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ کل بھی ہم نے پروگرام پبلک فورم کے اندر جو عوامی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اس وقت عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ مشکلات ویسے تو سارا سال ہی رہتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جہاں پر ہم لوگ بحیثیت مسلمان، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بہت سارے فرائض ہیں، ہم لوگ اپنے اس مقدس مہینے کے اندر اپنے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے ان کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تنگ کیسے کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کیسے لوگ جو ہیں بلبلا اٹھے ہیں۔ ابھی رمضان سٹارٹ نہیں ہوا لیکن حالات مزید جو ہیں خراب تھے اور مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں آپ کو جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جو چیزیں آپ خریدتے ہیں اپنے سیر و افطار کے لیے، اپنے گھر میں روزہ اور رمضان کو گزارنے کے لیے، ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے، میں نے کل کے پروگرام کے اندر بھی یہ ریفرنس دیا کہ آج سے 2 روز پہلے تک جو فروٹ اور سبزی منڈی کے جو حالات تھے وہ قدرے بہتر تھے، لیکن کل جب ہم نے ایک سروے کیا اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو فروٹ اور سبزی کی قیمتیں تھیں وہ 3 گنا جو ہے اس کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیسے ان کو بروقت کارروائی کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے، آج ہماری ساری گفتگو اسی کے حوالے سے ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، کیونکہ رمضان کا میں نے ذکر کر دیا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ہماری ٹرانسمیشن کے اندر بھی، ہمارے پروگرامز کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی آئے گی اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ براہ راست آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور آپ لوگوں کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہائلائٹ کر سکیں، عوامی ایشوز کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں، آپ کو بھرپور موقع فراہم کر سکیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرامز میں شامل ہو سکیں۔ اور اسی طرح ایک سلسلہ ہمارا پبلک فورم جو پروگرام ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک میں، پیر، منگل اور بدھ جو ہے رات 10 سے 11 بجے تک، اور اس میں آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں دل کھول کے پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، جس طرح سے اس پروگرام کا نام پبلک فورم ہے نا، تو یہ بہت واضح پیغام جاتا ہے کہ پبلک کا پروگرام ہے۔ ہم لوگ اپنی رائے، اپنی بات تو کرتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انتظامیہ کو اس کے اندر انوالو کریں، لیکن آپ لوگوں کی رائے لینا اور آپ لوگوں کی مشکل کو ٹی وی سکرین کے اوپر لے کے آنا اور انتظامیہ تک پہنچانا، ذمہ دار لوگوں تک پہنچانا ہماری سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے دونوں کورسپونڈنٹس جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ، راولپنڈی اسلام آباد کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان کو اکثر آپ اپنے پروگرامز کے اندر بھی، نیوز کے اندر بھی سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیسے چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں زین ہاشمی، ہمارے کورسپونڈنٹ، آپ کو ویلکم کریں گے جی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں عاصم ریاض، آپ بھی ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، راولپنڈی اسلام آباد دونوں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے ساری منظر کشی کی اور کل بھی عاصم ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے پبلک فورم کے اندر، آپ نے دیکھا کہ عوام کا کیا رسپانس تھا، عوام کس طرح سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور عوام کیسے ان تمام تر مسائل کو جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی، جس کا میں نے بھی ذکر کیا۔ یہ مسائل ویسے تو ہم ہر سال کے پورے 12 مہینے دیکھتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن ماہ مقدس کے اندر، ماہ رمضان کے اندر جہاں پر ریلیف فراہم کرنے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ریلیف فراہم کرنا چاہیے، بدقسمتی کے ساتھ ہر سال ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لوگ پریشانی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور انتظامیہ فرضی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ بتائیے گا کیا تیاری اور کیسے معاملات ہیں؟ جی بالکل کیسر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ رات کو ہم نے پبلک فورم کے اندر بھی لوگوں نے جس طرح سے اپنی بڑھاس نکالی اور لوگوں کے اندر ایک شدید غم و غصہ اس حوالے سے بھی پایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے ان کو کسی سائڈ سے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ایک آٹے کی صورت میں ان کو ریلیف تو مل رہا ہے، ایک طرف آٹا جو ہے اس کو فری کر دیا، دوسری جانب 500 روپے آٹے کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کر دیا۔ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ اب لائنوں میں لگ کے آٹا خرید نہیں سکتا، اور جس طرح سے رات کو ہم نے کالز بھی لی لوگوں کی، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں میسیج آ رہے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ آٹا لے سکیں، آپ مستحق اہلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، آپ اہل نہیں ہیں۔ کافی زیادہ شکایات یہ بھی آئی۔ اس کے بعد ہم نے فیلڈ میں بھی دیکھا کہ لوگ جہاں پر آٹے کی لائنیں لگی ہیں وہاں پہ خواتین بھی کھڑی ہیں، وہاں پہ مرد بھی کھڑے ہیں، وہاں پہ بوڑھے حضرات بھی کھڑے ہیں، نوجوان بھی کھڑے ہیں، صبح 8 بجے کے وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، لیکن 2، 2:30، 3، 4 بجے تک جو ہے کوئی عملہ وہاں پر نہیں آتا تھا کہ ان کو آٹے کی فراہمی جو ہے اس کو آسان بنایا جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ افسر شاہی کا ماحول ہے، یہاں پہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ نچلے طبقے سے لے کر اوپری طبقے تک ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحب ہیں اگر
تو وہ آفس سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے. اسی طرح جو ہمارے اے سی صاحبان ہیں وہ فیلڈ میں نکلنا گوارا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو کیونکہ ضلعی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے. اگر گورنمنٹ نے آٹا ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی بات کروں تو ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے دن بھر جو ہے انہوں نے بڑی ایکٹیولی انہوں نے گزارا. بہت سارے انہوں نے دورے کیے. رمضان سستا بازار کے حوالے سے انہوں نے جگہوں کی نشاندہی کی اور کہاں کہاں پر لگانے ہیں, کیا پلاننگز ہیں. بظاہر لگتا ہے ایسے ہے کہ لوگ دکھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جو امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے یا واقعی عوام کو متوسط طبقے کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو مل نہیں پاتا, لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ جو ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب فیلڈ میں اگر آئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جب چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جب ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی, رپورٹرز حضرات جو فیلڈ کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے, ہم نے بھی اس کے اوپر رپورٹنگ کی, دیگر چینلز نے بھی کی, جب وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا اب پچھتائے کیا ہو کہ مصداق والی بات ہے کہ آپ جب جیسے ہی تنقید ہوتی ہے تو آپ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, وقتی آپ وزٹ بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور دادرسی بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فوٹو سیشن بھی کرتے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دکھانے کے لیے. لیکن ہم اس نظام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا, میں ہر سال اس ماہ مقدس, میں اس وقت صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں, بالکل ماہ مقدس ماہ رمضان کے آغاز سے لے کے اور اس کے اختتام تک, آخری عشرے تک, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پروگرامز نہ کی اور میں نے جو ہے اس کے اندر یہ رونا نہ رویا ہو. اور میرے رونا نہ رونے سے بات ہی مراد یہ ہے کہ عوام نے وہ اپنی شکایات ہمارے تک نہ پہنچائیں اور ہم نے اس کے اوپر بات نہ کی ہو. مطلب کہ عوام اس مہنگائی, اس برے حالات سے ماہ رمضان کے اندر زیادہ گزرتی ہے. ویسے تو ہمارے حالات برے ہیں. کیسر بھائی ہم دیکھیں ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر, ایک اسلامی ملک کے اندر, آپ کسی بھی ملک میں, ہمیں لوگ بھی یہی کہتے ہیں جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک میں دیار غیر میں ہوں. آٹے کے جو معاملات چل رہے ہیں, یہ جو باقی سبزی فروٹ منڈی کے جو حالات ہیں, جو اس وقت مہنگائی جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, اس حوالے سے لوگوں نے کیا اوپینین دیا ہے؟ آٹے کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے آپ نے لوگوں سے بات کی ہے. ناظرین سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں. سر 8 بجے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں, جگہ جگہ گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ لوگ ذلیل کر رہے ہیں عوام کو, اور دھوپ سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, دھوپ میں کھڑا کر کے مار رہے ہیں. یہ لوگ دے نہیں رہے, پتہ نہیں سرکاری لوگ کدھر غائب ہیں, یہ عملہ کدھر غائب ہوا ہے. یہ لوگ ابھی آ گئے ہیں نا, ابھی تو آٹا دینا شروع کر دیا انہوں نے. اس جگہ نہیں آیا, صرف میں پوری ہر ڈوکلا خان جہاں جہاں میرا رہائش ہے سارے جگہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں, لیکن ان لوگوں کا یہ کنڈیشن ہے. میرا کیمرہ مین بھائی اگر دکھا سکے کنڈیشن ان کی تو وہ بھی دکھا دیجیے گا ٹی وی پر, ٹھیک ہے جی. اور یہ جس طرح تقسیم کر رہے ہیں, پھر آئی ڈی کارڈ کا نمبر کا مسئلہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ تو پورا پاکستان ادھر اکٹھا رہ رہا ہے, کوئی کون سے شہر سے کوئی کون سے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے آٹے کی فراہمی جو ہے وہ یقیناً ہے ہی نہیں. ہاں, مریم لوگوں کو مل رہا ہے وہ کیسے؟ یہ مریم نواز سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اس کے اوپر توجہ دے, خود آ جائیں آٹے کی. وہ ان کو کوئی ہدایت کر لے کہ عوام کے ساتھ کوئی اچھائی بھی کر لیں, دھوپ سے نہ مارے. عوام کے ساتھ کوئی. خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی یہی حساب ہے, صبح 8 بجے کھائے ہوئے لینڈوں میں کھڑے, کبھی بولتے آرڈر نہیں آیا, کبھی بولتے بس اس طرح ذلیل کھڑے, لیکن صحیح آٹا نہیں مل رہے. ڈبل ڈور سے بھی وہ کیا ہے, ڈبل ڈور میں لینڈ میں کھڑے, وہاں سے ادھر آئے, لیکن ابھی تمہارا جب تم ادھر آ گیا تو انہوں نے آٹا دینا شروع کر دیا. بس چلیں, یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو آپ کو بالکل ابھی شروع ہو گیا, جب آپ آ گیا تو آٹا شروع ہو گیا. ہاں یہ تو جب تک آپ ادھر ہے یہ چلتے رہیں گے سلو کر کے, جب آپ لوگ چلے جائیں گے. یہ کیا ہاں اتنے ہوں سارے گورنمنٹ جیڑی دا اس نے اپنا ذہن دماغ آ اصلی کہنے اوپر تو کوئی بھی نہیں چل سکتا. جی ناظرین, یہ آپ نے دیکھا کہ لوگ اس وقت کس مشکل میں ہیں, کس پریشانی میں. یہ تو آٹے کی معاملات ہیں, آگے چل کے آپ کو کچھ اور بھی دکھائیں گے کہ لوگ کیا دعائیاں دے رہے ہیں, جس کا ذکر میں نے آسم یہ کیا کہ مجھے جب بھی ہم لوگ رمضان میں یا رمضان سے پہلے پروگرامز کرتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوامی کیونکہ اے وی ٹی نیٹ ورک, خیبر نیٹ ورک, K2 کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ عوام کی نمائندگی کی جائے, عوامی مسائل کو ہائلائٹ کیا جائے. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم نے کوئی اچھی اور خیر کی خبریں دی ہوں. خیر کی خبروں سے مراد کہ ہم لوگ نے رمضان سے پہلے کہا ہوگا جی بہت زبردست ارینجمنٹس کر لیے ہیں اور چیزیں بہت سستے داموں لوگوں کو مل رہی ہیں. ابھی تک ایسے حالات نہیں ہوئے, تو ایسی خبریں کب ہم لوگ دیں گے؟ کیسے کوئی پلاننگ ہے, کوئی سلسلہ ہے ایسا کہ نہیں؟ کیسر بھائی یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ آج تک اچھی خبر دے نہیں پائے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے
یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, یہ ہماری ضلع انتظامیہ کا فیلئر ہے, کیونکہ اس میں مختلف ادوار کا بتا رہا ہوں, میں وہی چاہے کہہ رہا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو, چاہے نون لیگ کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے تحریک انصاف کی ہو, ہم نے لوگوں کو ہر دور کے اندر روتے دیکھا, ہم نے لوگوں کو ہر دور کے اندر شکوے شکایات کے انبار لگاتے دیکھا. ہم نے آج تک, مجھے بھی 7 سال کیڈو ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہو گئے, میں نے آج تک کسی رمضان میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا اور گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا ہے. سستے بازار لگا دیے جاتے ہیں, سستے بازار میں جو فروٹ ہوتا ہے یا جو سبزی ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں جو سامان مہنگا مل رہا ہوتا ہے اس کی نسبت اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے, اور وہ لوگ پھر جب وہاں سے سامان پرچیز کرتے ہیں پھر لوگ شکایات کرتے ہیں کہ جی باہر سے 50 روپے چیز مہنگی مل رہی ہے لیکن اس کا معیار جو ہے وہ بہتر ہے. اگر سستے بازار کے اندر وہی ایک فروٹ کیلا, اگر میں کیلے کی بات کروں, اگر وہ 200 روپے درجن باہر مل رہا ہے, اگر 150 روپے درجن وہ سستے بازار میں مل رہا ہے, لیکن اس کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ انتظامیہ کا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. انتظامیہ سٹارٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 روز رمضان المبارک یا 3-4-5 رمضان تک جو ہے وہ فوٹو سیشن کے لیے اے سی صاحبان بھی مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں, سستے بازاروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں, ڈی سی صاحبان بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحب سے زیادہ کمشنر راولپنڈی ایکٹیو ہیں. ڈی سی صاحب ہمیں کسی جگہ فیلڈ میں بہت مطلب نظر کیا آنا, کہیں اکا دکا وہ ہمیں مارکیٹ میں نظر آ جائیں. جیسے آج انہوں نے چونکہ کل یا پرسوں رمضان المبارک کا باقاعدہ سے آغاز ہو جائے گا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی پھرتیاں دکھانی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے کہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں فیلڈ کے اندر نظر آتے ہیں. یہ وہ افسران ہیں, ضلعی افسران. زین ہاشمی آپ کی طرف بڑھوں گا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ضلعی انتظامیہ جس کو کہتے ہیں, یہ اگر چاہے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, چیزیں کنٹرول نہ ہو سکیں. ان کی ول ہونی چاہیے. صرف کہتے ہیں نا کہ اگر نیت کر لیں تو ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن نیت یہ کیوں کریں گے, کیوں نہیں کرتے؟ 2 سوال ہیں. میں آپ کی بات سے کیسے بھائی ایگری کرتا ہوں کہ اگر ریاست چاہے, ریاستی ادارہ ہے ضلعی انتظامیہ, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, سارے حکومت کے عہدیداران ہیں, اگر وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے سستے بازار کا آغاز کر دیا. کہاں پر آغاز کر دیا؟ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی. H9 میں, G11 میں بازار لگا دیے گئے, بازار لگانا شروع کر دیے گئے. ٹھیک ہے. پاکستان ٹاؤن میں, G6 میں, یہاں پر سستے بازار جو ماڈل بازار تھے انہی کو سستے بازار کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے گا. وہاں پر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے رمضان کے جو پہلے 2 روزے ہوں گے وہاں پر بڑی سختی کی جائے گی. اسسٹنٹ کمشنر حضرات بھی وہاں پر موجود ہوں گے. پہلے 2 روزوں میں سختی کی جائے گی. ہاں, یہ تو ہمارا المیہ یہی ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ تشہیر کی جاتی ہے نا کہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں, ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم عوام کو جو ہے وہ سستی اور معیاری اشیاء فراہم کر رہے ہیں, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں, ابھی گزشتہ دنوں پہلے بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد خود گئے اور مری روڈ جو یعنی کہ 12 کو والے ایریا ہے وہاں پر جا کر انہوں نے چھوٹے دکانداروں کو 14,000 روپے تک کے جرمانے عائد کیے. وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید صاحب کا علاقہ ہے تو وہ تو 24 گھنٹے ایکٹیو ہوتے ہیں, اور اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی اور وہ کچھ بھی وہاں سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھی وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. بالکل. وہ نہیں دیکھیں ان کے اس ایکٹیویشن کے ذریعے نا بڑی چیزیں مطلب وہاں پر پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر کافی حد تک بہتر ہے. دیکھیں پوش علاقے ہمارے یہاں پر ہیں, یہ جو آپ کا F6 F7 اسی طرح ہمارے یہ PWD ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ساری, یہ جو اے سی کورال ہے ہمارے ان کے انڈر آ جاتی ہیں ساری, اے سی انڈسٹریل ایریا ہیں, یہ لوگ ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آتے. چلیں وہ آ جاتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی تشہیر کرتے تھے, لیکن ان کے خوف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وہاں پر سسٹم موجود ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈی سی صاحب نے 14,000 روپے تک کا جرمانہ عائد کیا, جبکہ گزشتہ روز ہمارا جب سبزی منڈی جو راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی ہے وہاں پر ہمارا جانا ہوا, اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جو پیاز 150 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا وہ 240-260 پہ پھر پہنچ گیا. جو ٹماٹر 40-50 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا وہ پھر جو ہے وہ 100-120 کی شرح پر چلا گیا. آٹے کی بات ہو رہی تھی, آٹے کا جو ایشو ہے وہ BISP کے اندر جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو تو وہ دے رہے ہیں, لیکن جب وہ بیچارے اپنا وہ میسیج ڈالتے ہیں اور ان کو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے اس کے لیے. اس میں بہتری یہاں پر کرنی چاہیے تھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو. کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, دیکھو یہ ساری باتیں ہم تو بہت ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے, ہم ان کو بہت بہتر جانتے ہیں. ابھی رمضان سے قبل
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کیونکہ میڈیا تشہیر تو وہ چاہتے ہیں نا, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ونگز بنائے ہوئے ہیں, ہر ڈی سی کا, ہر اسسٹنٹ کمشنر کا, پولیس افسران کا, سب کے موجود ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا اپنے ونگز بنائیں اور وہ آپ کو آپ کی مرضی کی رپورٹنگ کر کے دیں, آپ کی مرضی کی چیزیں چلائیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈی سی اسلام آباد یا کمشنر یا چیئرمین سی ڈی اے نے کوئی ایسی میٹنگ رمضان سے پہلے کوئی کال کی جس میں میڈیا سے جڑے لوگوں کو بھی بلایا گیا ہو, ان سے بھی پوچھا گیا ہو کہ یار آپ بتائیں کہ ہم لوگ کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, میڈیا پرسنس کو کیوں نہیں بلاتے یا کیوں نہیں بلایا گیا؟ جی بالکل, دیکھیں 2 دن پہلے بھی ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر نے جو ہے وہ اے ڈی سی جی اور تمام اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ حضرات کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی سستے بازاروں کے حوالے سے, لیکن میڈیا کو یہاں پر نہیں بلایا جاتا کیونکہ میڈیا کے اندر ظاہر سی بات ہے. دیکھیں K2 ٹیلی ویژن, شہر اقتدار راولپنڈی اور جڑوا جتنے بھی شہر ہیں ان کی جو ہے وہ عوام کی میں K2 ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا, میں میڈیا پرسنس کی اوور آل بات کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کا میڈیا پرسنس کے ساتھ رابطہ اور ان کو اپنی تمام تر چیزوں کے حوالے سے بریف کرنا, بتانا بڑا ضروری ہے. یہ پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہا, پہلے ہوتا تھا, نہیں ہو رہا. اس کے نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ایڈمنسٹریشن پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو, یہ ایڈمنسٹریشن صحافیوں کو ساتھ اس لیے لے کے نہیں چلنا چاہتی, ان کو نہیں بتانا چاہتی کہ وہ خود ان میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. دیکھیں میڈیا کو جب ساتھ لے کے چلا جاتا ہے کیسا بھائی کہ جب وہ پازیٹیو کام کر رہے ہوں, وہ وقتی طور پر سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے ایک آدھ کام کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں. بعد ازاں جب ہمیں کسی پریس کانفرنس کے اندر بلایا جاتا ہے تو ہمارے جتنے بھی میڈیا پرسن ہیں وہ ان سے پھر نیگیٹو سوال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ یہ چیز ہو رہی ہے, وہاں پر گوشت کا ریٹ بڑھا ہوا ہے, وہاں پر آٹے چاول چینی پتی کا ریٹ بڑھا ہوا ہے, اس پر آپ کا اسسٹنٹ کمشنر حضرات کوئی ایکشن نہیں لے رہے, آپ کے مجسٹریٹ ایکشن نہیں لے رہے. تو اس وجہ سے وہ ان سوالوں سے چھپنے کے لیے ہمیں جو ہے وہاں پر مدعو کرنا گوارا نہیں میں یہی کرتے. جب سے جاننا چاہتا, ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ناظرین جو گفتگو کر رہے ہیں یہ میری زین ہاشمی کی, عاصم ریاض کی یا ہمارے نیٹ ورک کے کسی ایک آدمی کی یا کسی فرد کی ہے, یہاں پہ بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس شہر کے, اس شہر کے, پنڈی اسلام آباد کے, پورے پاکستان کے مسائل ہیں. اور ان مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جنہوں نے یہ مسائل حل کرنے ہیں, جنہوں نے ان مسائل کے اوپر توجہ دینی ہے, ان تک یہ بات پہنچے, ان تک یہ بات جائے. اور جہاں جہاں پہ غفلت, میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ کام نہیں کرتے یا سب لوگ ہی کام چور ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تبھی یہ سسٹم چل رہا ہے. اور سسٹم کے اندر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سسٹم کے اندر رہنا بہت ضروری ہے. سسٹم چاہے بالکل جو ہے وہ لولا ہے, لنگڑا ہے, لیکن سسٹم ہے. سسٹم کو آپ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ تباہ نہیں کرنا اور سسٹم سے باہر نہیں ہونا, لیکن اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں, اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں, اس سسٹم کے افسران کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں. ہم لوگ عوام کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ عوام کی مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کے اور سب کے جو ہیں یہ مسائل ہیں, یہ میرے اور ان کے مسائل نہیں ہیں صرف. تو اسی لیے ہم لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے مخاطب ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اور ذمہ دار لوگ جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے, ان کو فیلڈ میں جانا ہوگا, ان کو جا کر کام کرنا ہوگا, تبھی عوام کو ریلیف فراہم ہوگا. ادروائز حکومت جو مرضی کہتی پھرے, حکومت کہتی پھرے کہ ہم نے آٹا مفت تقسیم کرنا ہے, حکومت کہتی پھرے کہ سبزی اور فروٹ اور منڈی کے اندر ریٹس ہم نے دے دیے ہیں, یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, کوئی نہیں کرتا, نہ اس سے پہلے ہوتا ہے. آپ کو انفورس کرنا ہوگا, آپ کو انفورسمنٹ کے عملے کے ساتھ انفورس کرنا ہوگا. جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کرے, اور وہ بڑے لوگ زیادہ کرتے ہیں. چھوٹے ریڈی مان بیچارے کتنی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, لیکن ان کے خلاف اکثر کارروائی ہو جاتی ہیں اور بڑے جو ہیں بچ جاتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لے کے واپس آئیں گے. اس تمام تر صورتحال پہ اور رمضان سے پہلے جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے اوپر کچھ مزید بھی بات چیت کریں گے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام رپورٹرز کارنر, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈیزائن جو میں نے گفتگو کی وہ آپ نے سنی, اور اس میں کوئی ایسی
اضافی الفاظ کا استعمال تو میں نے نہیں کیا. ہم لوگ عوام کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کبھی اپنے مسائل کے لیے گئے کسی کے پاس, آپ نے کبھی کسی کو جا کے کہا کہ میرا مسئلہ حل کر دو, عوام کو چھوڑ دو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. میڈیا نمائندگان, میڈیا کے جو ذمہ دار ہیں, جو میڈیا پرسنز ہیں, ایڈمنسٹریشن کو اور حکومت کو بھی, حکومتوں کو بھی دیکھیں آپ آج کل جو اس وقت ملک کے اندر سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں, وداؤٹ میڈیا نہیں ہے. وہ میڈیا پرسنس کو بڑے بڑے لیڈرز بلاتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, اپنا جو بیانیہ ہے وہ تھرو میڈیا پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سب سے بڑا رابطہ میڈیا کا ہونا چاہیے, اور میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کو بلا کے بریف کرنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. اس میں اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہے یا کسی جگہ پہ کوئی شکایت ہے تو ہمارے تک پہنچائیں. تو یہ سلسلہ کب شروع کریں گے؟ عرفان نواز میمن صاحب کیوں اتنے سست ہیں؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ جب پازیٹیو تبدیلی کوئی لائی جا رہی ہو, عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہو, تو پھر تو میڈیا پرسنس کو یہ بلائیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جب عوام کے مطلب دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی پروگرام کے بتایا کہ 2 روزے کے اندر جو ہے یہ ان کے اسسٹنٹ کمشنر, ان کے مجسٹریٹ سارے مارکیٹ کے اندر ایکٹیو ہوں گے. لیکن جو سبزی اور فروٹ منڈی ہے وہاں پر کیوں نہیں ایکٹیو ہے؟ وہاں پر مبینہ طور پر جو ہے ان کو منتھلی جا رہی ہوتی ہے. جو بڑے آڑتی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لاکھوں روپے ان کے دفاتر تک پہنچا دیتے ہیں. تو ان کو ان کے اوپر ایکشن لینے کی یار زین ہاشمی, ہم لوگ, میں پھر یہ میں کوئی ناظرین آپ سے مخاطب ہوں, لفاظیت نہیں ہے. ہماری کوشش خیبر ٹی وی کی, K2 ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے, اور ہماری پالیسی بہت واضح ہے. ہم لوگ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کل بھی ہمارا ایک پروگرام جو ہے انتظامیہ آن ایئر ہوا, اور اس کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہماری جو سبزی منڈی کی جو انتظامیہ ہے اور جو سبزی منڈی کے حالات ہیں اس وقت, وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں, وہ ذمہ داروں کے سامنے رکھ سکیں. وہ کیا تھے؟ کاشا یاسین نے گفتگو کی ہے کچھ ذمہ دار لوگوں سے, آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت منڈی میں جو سب سے سستی چیز جو ایک عام آدمی یا ایک جو گھریلو سسٹم چلانے والی جو ایک عورت ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو سب سے سستی چیز ہے وہ یہ دھنیا ہے. میں بھی کچھ ایسا ہی سمجھ رہی تھی, لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ 2 دن پہلے اس کا ریٹ, یعنی یہ جو اس پوری گڈی کا ریٹ جو تھا وہ 10 روپے تھا, لیکن اب 80 روپے ہو چکا ہے. اور اب پوچھنے پر پتہ چلا کہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ریٹ جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکے ہیں, اور ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں. کیوں بڑھا دیے گئے؟ کیا ان دکانداروں نے خود ہی یہ ریٹ جو ہے وہ انکریز کیے ہیں, یا ان کو پیچھے سے آرڈر ہوا کہ آپ لوگوں نے ریٹ جو ہیں بہت زیادہ بڑھانے ہیں؟ 2 دن پہلے ریٹ جو تھا وہ 10 روپے تھا, اب جو ہے وہ 80 روپے ہو چکا ہے. کیوں, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ باجی اس وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے نا کہ رمضان کی وجہ سے بعض بارش کی وجہ سے خراب بھی ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے ریٹ تیز ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, ریٹ تو تیز ہوتے جا رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا. تو اگر اتنی سستی سی چیز کو آپ اتنا مہنگا کریں گے تو یہ ریلیف کس کو ملے گا؟ پھر امیر بندے کو پیسے ڈبل ہو جائیں گے, اور کس کو ریلیف ملے گا؟ غریب کو کون سا ریلیف ملتا ہے؟ یا پاکستان میں غریب کے لیے کیا چیز ہے؟ نہیں, اس کا ٹائم جو ہے, مطلب اگر بات کی جائے یہ بہت کم ٹائم میں یہ خراب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. ہاں, یہ میکسیمم 10 سے 15 دن رہ سکتی ہے. یہ 10 سے 15 دن یہ جو چیزیں ہیں یہ رہ سکتی ہیں, لیکن ایسے میں بھی جو ریٹ ہے وہ ایک دم سے بڑھا دینا, وہ بھی صرف رمضان کی وجہ سے. لاسٹ ویک کی اگر بات کی جائے, ADCG کے آفس میں ہم موجود تھے اور انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد کی سب سے بڑی منڈی ہے, اگر اس کی بات کی جائے, اوور آل اگر بات کی جائے ریٹس کو کسی حد تک یا بہت ہم حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. مال جو ہے اس کو اسٹاک کر لیا جاتا ہے, اور ہمیں تو یہی سننے کو ملا تھا. ہمیشہ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مال کو زیادہ عرصے تک اسٹاک نہیں کیا جا سکتا. یہ مال جو ہے اسٹاک کر کے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اسٹاک کر کے کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ یہ پیچھے سے جو بھوپائی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کم لاتے ہیں, اسٹور روم میں لاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے 500 گاڑی آ رہی ہوتی ہے, وہ 50 گاڑی یا 1000 گاڑی کے میکسیمم, جب 5000 گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو 500 گاڑی لا رہے ہوتے ہیں. جب لاسٹ ڈے ہوتا ہے رمضان کا, 4 رات ہوتی ہیں, اس دن وہ زیادہ لاتے ہیں, اس وجہ سے ریٹ کم ہو جاتا ہے. اور مارکیٹ کے حوالے سے بھی مجھے کچھ بتائیے گا, وہاں پہ جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. تو آپ گوداموں میں جا کر چیک کیجئے کس حساب سے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. جیسے کہ اب آلو کا چیک کریں ریٹ, آج سے پہلے 150 روپے تھا, آج 300 روپے ریٹ ہے. پیاز کا چیک کریں, اب خصوصاً آٹے کا ریٹ چیک کریں کہ جو 650 کا کل تھا آج 1150 روپے کا. اچھا, مارکیٹ کمیٹی اس میں کیا کر رہی ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کا آفس بھی اگر ہم بات کی جائے یہیں پہ آفس ہے, تو پھر آپ لوگ کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کس لیے کمپلین کریں گے؟ ہمارا تو اس میں فائدہ ہوتا ہے نا, ہمارا لاس ہوتا ہے, ہم کمپلین جا کر کریں. آپ
कह रहे हैं कि पहले जो रेट था, मैं यहाँ पे आके कुछ चीज़ें लेता था, रेट बिल्कुल चेंज थे, अब जो है वो बिल्कुल चेंज हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। क्या चीज़ें आपने ली हैं? जी बिल्कुल, इधर जब ये घी का पैकेट पहले जो था वो 300 रुपये का, 302 मतलब कि उससे भी कम था, अभी 480 रुपये का मिल रहा है। हम बराए नाम मुसलमान रह चुके हैं, सिर्फ मुंह के ही मुसलमान और कलमा पढ़ते हैं मुंह पे, बकाया अमली तौर पर हम नहीं दिखाते। हाई ऑफिशियल जो बैठे हुए हैं, हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, यकीन जानिए लम्हा फ़िक्र है कि इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है। आगे तो ये बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए, आगे से तो बड़े बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं और सिर्फ नारे लगाते, अपना सियासत करते, किसी को गिरफ्तार करते, किसी को छोड़ते, लेकिन गरीब का हाल नहीं पहुँचते। आके मंडी में गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इसको सब्जी नहीं मिल रही, अपने बच्चे के लिए सब्जी नहीं खरीद सकते। खुदा का खौफ करो, कहर अल्लाह से डरो। हुक्मरानों जो भी सुनना चाहते हैं, चाहे वो PM सुनता है, चाहे वो जो भी सुनता है, जो अरबाब इख्तियार है, उस इनकलाब से डरो, जो खूनी इनकलाब होगा, जो खून बहेगा पानी की तरह। ये मेरा पैगाम है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरे नहीं, ये दिखा दो कैमरा दिखा दो, ये सारे इन लोगों के दिल की आवाज़ है कि खून की नदियाँ बह जाएगी। इस खित्ते ज़मीन पे ना करना, जुल्म बंद करना, ये आवाम को ज़रा रिलीफ देना। ये गरीब लोग हैं, इधर आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। सुबह से मैं आया हूँ यार, मैं 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके, यकीन जानिए मैंने रमज़ान का जो घर की ख़रीदारी है वो भी पूरी नहीं की। तो आगे से लम्हा फ़िक्रिया है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट न हुआ तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि तंग आमद बजंग आमद। अगर लोग तंग आ गए तो जंग पे आएंगे, क्राइम्स की रेशो बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप बड़े से बड़े दफ्तर में बैठे हैं, बड़े से बड़े ईवान में बैठे हैं, बड़े से बड़े घर में बैठे हैं, आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि यही हाथ आपके घर पे ही पहुंचेगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये सब्ज़ी मंडी, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी के हालात हैं। और जो सबसे सस्ती चीज़ जिसको धनिया कहते हैं, वो सब्ज़ी जब आप ख़रीदने जाते हैं ना, पहले वो आपको वैसे साथ डाल के दे देते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 10 रुपये वाली जो गट्ठी थी वो अब उसकी कीमत होगी है 80 रुपये, क्योंकि रमज़ान आ गया है, रमज़ान आने वाला है। और वो कहते हैं कि हमें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, जो इसकी फ़रोख्त करते हैं वो कहते हैं हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमने तो चीज़ ख़रीदनी और उससे ज़ायद मुनाफा लेके उसको फ़रोख्त कर देना है। प्रॉब्लम किसको आती है? जिसकी तनख्वाह महीने बाद जिसको मिलती है उसके अंदर कोई इजाफा नहीं होता और वो एकदम से चीज़ों की जो कीमत है वो 400 गुना, 400 गुना, 500 गुना इजाफी देकर ख़रीदता है। ये वो हालात हैं। बिल्कुल कैसर भाई आपने ठीक कहा, जिस तरह से वो रेडी बान खुद कह रहा है कि 80 रुपये की बेच रहा हूँ और मुझे इसमें नुकसान नहीं है, वो ठीक कह रहा है। उसको नुकसान इसलिए नहीं है कि उसने 50 रुपये में ये खरीदी होगी और 30 रुपये वो उसके ऊपर कमा रहा है, या उसने 40 रुपये में खरीदी होगी तो वो उससे आधा मुनाफा जो है वो हासिल कर रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क उसी को पड़ना है जिसकी तनख्वाह अगर 30,000 रुपये है या 35,000 रुपये है महीने की, तो उसने पूरा रमज़ान भी देखना है, फिर उसने अपने बीवी बच्चों का पेट भी देखना है, फिर उसने अपने घर का रेंट भी देखना है, फिर उसने अपने 35,000 के आप जिक्र कर रहे हो ना कि जिसकी तनख्वाह 30 और 35,000 रुपये है, वो साल के 12 महीने रमज़ान के गुजारता है। बिल्कुल वो गुजारता है, लेकिन जब है। रमज़ान आता है तो लोगों को एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि हमारा रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर जाएगा, हम एक इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हैं। तो वो जिस तरह से ये खान साहब ने अभी बात की कि हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ लेते हैं, तो यही हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें। अच्छा कैसर भाई, इसमें मैं समझता हूँ इस बात पे यकीन नहीं करता, मैं इस बात को नहीं मानता कि हुकूमत में बैठे जो लोग हैं वो किसी को कहते होंगे यार तुम महंगाई कर दो। मैं उसी बात पे कैसर भाई वही बात मैं करना चाह रहा हूं। लेकिन बात ये है कि उन्हीं के नीचे जो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों की पुष्टपनाही करते हैं, उनको सपोर्ट फ्राहम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देते हैं, वो फिर इसलिए मैं उसी तरफ कैसर भाई आ रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें अक्सर जब ज़िले इंतज़ामिया मार्केट के अंदर जाती है तो जिस तरह ज़ैन हाशमी ने कहा जी 14,000 रुपये किसी दुकानदार को जुर्माना कर दिया, किसी रेडी वाले को जुर्माना कर दिया, लेकिन जुर्माना उन लोगों को क्यों नहीं होता जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो माल स्टॉक कर लेते हैं। और जैसे ही रमज़ान, जिस तरह से भाई ने जिक्र किया शॉर्ट के अंदर भी कि जी जैसे ही चांद रात होती है तो माल जो है वो मार्केट में निकल आता है और उसकी कीमत अचानक से ऊपर आ जाती है। अभी जाके गोदाम देख ले, भरे पड़े हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं। तो क्या ये ज़िले इंतज़ामिया को नहीं पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट कमेटी को ये चीज़ नहीं पता? मार्केट कमेटी का जितना भी अमला है, सेक्रेटरी से लेकर नीचे जितने इंस्पेक्टर लेवल, हवलदार लेवल, जितने भी लोग हैं, उन सबको पता है और बाकायदा तौर पर वहाँ से मंथली जाती है। हमने इसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा प्रोग्राम्स किए, हम लोगों ने वहाँ पे चीख के कहा जी हमसे 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये लिए जाते हैं, फिर हमारी रेडी पकड़ ली जाती है।
ریڑھی تو پکڑ لی جاتی ہے لیکن اس تاجر کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے؟ بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جس نے اندر مال سٹاک کیا ہوا ہے، جس کا گوداؤن بھرا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ زین ہاشمی، جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، اور ہمارا مشاہدہ ہے، ہماری انفارمیشن ہے، ہماری ریسرچ ہے، اس طرح کے تمام تر ذمہ دار لوگوں کے خلاف ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہمارا بڑا کام ہے، ہم اس کو بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم لوگ، ہمارا کام یہی ہے نا، ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں، کسی کی گریبان سے جا کے نہیں پکڑ سکتے، کسی کو زبردستی فیلڈ میں نہیں بھجوا سکتے، ہم رپورٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ مسلسل رپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگ بتاتے ہیں کہ معاملہ یہاں پر خراب ہے۔ بالکل قاسم بھائی، آپ نے جو بتایا کہ ہم تو صرف جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کر سکتے ہیں، عوام کو جو مسائل جڑے ہوئے ہیں وہ ہم ٹی وی اسکرین پر دکھا سکتے ہیں، ہمارا زور ڈی سی کے اوپر نہیں چل سکتا، ہمارا چیف کمشنر کے اوپر نہیں چل سکتا۔ لیکن دیکھیں، آئی سی ٹی جو انتظامیہ ہے وہ رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ کے انڈر کام کر رہی ہیں۔ میں نے جب سے رانا ثناء اللہ صاحب آئے، میں نے پولیس کے ماسوائے ادارے میں ان کو جانے کے علاوہ میں نے ان کو کسی اور ادارے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ چیف کمشنر آفس میں گئے روزانہ کی بنیادوں پر ڈی دیکھتا سی آفس گئے ہوں، نور الامین مینگل صاحب جو کہ ہمارے اس وقت چیئرمین سی ڈی اور چیف کمشنر اسلام آباد ہیں، وہ روزانہ کی بنیادوں پر پتہ کون میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، چیئرمین آفس میں، سی ڈی اے کا جو آفس ہے، چیئرمین آفس، وہاں پر کانفرنس روم کے اندر روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں، جس کے اندر حنیف عباسی صاحب، انجم عقیل خان صاحب، سید ذیشان نقوی صاحب، سابقہ ڈپٹی میئر اسلام آباد کے، اور جو مسلم لیگ نون کے قریبی لوگ ہیں جن کے اسلام آباد کے اندر اپنے معاملات ہیں، آپ کے حاجی ابرار صاحب، بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں، اور وہ اب کچھ اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیں وہی میں نے آپ کو یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے سر۔ جب ریاستی ادارے اپنے مخالف پارٹی کے خلاف ان ایکشن ہو سکتے ہیں تو یہاں پر عوام کو ریلیف فراہم کروانے کے لیے وہ ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر 10 ان کو چینج کرنے پڑے، وہ 10 چینج کر سکتے ہیں۔ جب 12 چینج ہوں گے، مسئلہ چینج کرنے سے تو حل نہیں ہوتا نا سر۔ دیکھیں بات یہ کہ کہنے کا مقصد یہ نا کہ ایک ڈپٹی کمشنر ان کی بات نہیں سن رہا، یعنی کہ وہ نہیں جا رہا، وہ وقتی طور پر اپنا وہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ جناب مجھے تو سیلری مل جائے گی، ایک جائے گا، دوسرا جائے گا، لیکن جب آنے والا کوئی بھی نیا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ بھائی میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں، یہاں پر 6 مہینے کے اندر اندر 3 افسران کو تبدیل کر دیا گیا، اور کیا وجوہات تھی کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جو ریٹ لسٹ اپنی جو جاری کر رہا ہے اس کے اندر عوام کو جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش نہیں فراہم کروا پا رہا، تو اس وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو آنے والا افسر کے اندر ویسے ہی دیکھیں، جب کوئی بھی، ہم نے دیکھا ہے کہ تھانے میں کوئی بھی ایک نیا ایس ایچ او تعینات ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک علاقے کے اندر ایک وہ آتا ہے آگے منشیات مافیا کو، جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو پکڑتا ہے، ریٹ بھی بڑھائے جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا سر، کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے ایک تو، اور پھر جو کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر جو لوگ عناصر جو ملوث ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوف بھی طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں بھی یہاں پر یہ کرنا چاہیں اگر ہمارے وزیر داخلہ، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر مملکت، تو عوام کو ریلیف فراہم کروایا جا سکتا ہے۔ ماہ سیام آ رہا ہے سر، یہاں پر تو غیر ملکوں میں ہمارے جو پاکستانی، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی سوچنے کی اور فکر کی بات ہے نا، جس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کہ یہی تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم لوگ اپنے جو مشاہدہ ناظرین، یہ بڑا افسوسناک، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دل دکھتا بھی ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے پچھلے 10 12 13 سالوں کی کہ میں کہہ سکوں کہ رمضان جب آیا ہم نے کوئی پروگرام کیا یا ہم نے کوئی خبر نشر کی یا شائع کی، اس کے اندر یہ ہوگا کہ انتظامیہ نے، گورنمنٹ نے پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے ریلیف کا یہ بہترین پیکج دے دیا اور لوگ اس سے خوش ہیں۔ ایسی خبر پچھلے 12 13 14 سالوں میں نے نہ نشر کی ہے اور نہ رپورٹ کی ہے، نہ شائع ہوئی ہے کس جگہ پر، ایسی کہ مطلب کہ سب کچھ ہو کے ہے، عوام کہہ رہی ہو یہ بات، حکومت تو کہتی ہے جی ہم نے ریلیف دے دیا، معاملات کر دیے، عوامی جو ہے نا وہ رائے ایسی آئی ہو کہ یار سب کچھ اچھا ہے اور لوگ خوش ہیں۔ کیا سر بھائی ایک وقت تھا نا کہ عوام جو ہے نا وہ چلے برائلر مرغی جو تھی نا وہ سستی تھی، وہ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کھا لی جاتی تھی۔ دالیں اب غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور چلے گئی ہیں۔ 500 روپے کلو لال لوبیا اس وقت چل رہا ہے، ماش کی دال جو ہے وہ 450 روپے کلو ہے، مسور کی دال جو ہے وہ 400-450 روپے کلو ہے۔ تو عام جو غریب متوسط طبقے کا بندہ ہے جو 30,000 روپے جو کما رہا ہے، وہ کس طریقے سے اپنا پیٹ پالے گا، اپنے کرایہ دے گا، اپنے بجلی کے بل دے گا؟ اب دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے، وہ تو جسٹ اپنی آپسی جو ہے وہ جو رنجشیں، اپنی جو لڑائیاں ہیں
ان کے اندر وہ جا رہے ابھی یہ جو ایک دن کا لوگوں کا کیا قصور ہے سر ایک دن کا جوڈیشل کمپلیکس میں ایک دن جو عمران خان صاحب کی حاضری ہوئی ہے اس دن پیٹرول کا جو تخمینہ پولیس کا لگایا گیا ہے سر وہ 12 لاکھ روپے لگایا گیا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس جگہ پہ تو یہاں پہ تو عوام کو کیوں نہیں ریلیف فراہم کیا جا رہا, اس عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ آ گئے عوام کو بڑی دیکھیں شہباز شریف صاحب سے بڑی توقعات تھی کیونکہ یہ سی ایم پنجاب جب رہے تو یہ سستے بازاروں کے اندر چیمپئن تھے سر. وہ کہتے ہیں بہت ایڈمنسٹریٹولی اور کیا کہتے ہیں گورننس کو لے کر چیف منسٹر پنجاب جب تھے کہتے ہیں کہ بڑی کارکردگی تھی ان کی بہت شاندار. نو ڈاؤٹ سر ہم نے ان کا پنجاب حکومت کا دور دیکھا, یہ سستے بازار آپ مطمئن ہیں کہ ادھر بطور چیف منسٹر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں؟ سر پنجاب کے اندر ہم مطمئن تھے کہ جب ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے. کیا ہسپتالوں کے اندر وہ بھی سب دکھاوا تھا نا, وہ لانگ شوز پہن کر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ پانی میں گھس جاتے تھے اور یہ سب کچھ ہوتا. مطلب کہ اگر اتنے وہ زبردست سوچ, اتنے ایڈمنسٹریٹولی اتنے اسٹرانگ تھے تو یہ پچھلے ایک سال میں چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے تھا. سر بالکل بہتر ہونا چاہیے تھا, لیکن اب دیکھیں یہ تمام جو اپوزیشن پہلے تھی یہ ساری جماعتیں اب یہ متحد ہو گئیں. اب یہاں پر بھی ایک یہ بات میں ناظرین یہ کیونکہ اب لوگ پالیٹکس میں آ گئے ہیں, متحد ہو گئے ہیں, یہ متحد ہونا اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے. اور متحد یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت جو اکٹھی ہیں یہ متحد کبھی بھی نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. جب نیکسٹ اکتوبر نومبر میں جو الیکشن ہوں گے یہی لوگ جو ہے وہ یہی پالیٹکس ہے. دیکھیں اس وقت متحد ہیں اپنے معاملات کے لیے. اگر ہم لوگ سیاست کو دیکھیں اور سیاسی معاملات کو دیکھیں اور اپنے اپنے اقتدار کو دیکھیں تو یہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی. لیکن عوام کے لیے دیکھیں کبھی بھی یہ لوگ متحد نہیں ہوئے, یہ اپنے مفادات کے لیے ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن جو یہ 22 کروڑ عوام ان کا بھی یہی ہے نا کہ عوام کو ہم نے نجات دلائی ہے, عوام کو ہم لوگ ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئے تھے, ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں تو اس ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سر ہم نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی رپورٹنگ کی, ہم نے نون لیگ کے بھی اس میں کی, ہم نے پیپلز پارٹی کے بھی, لیکن عوام کے لیے کسی نے نہیں سوچا. ہاں پی ٹی آئی کے میں ایک کام کو بڑا اچھا وہ کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ صحت کارڈ انہوں نے ایک جاری کیا. اس صحت کارڈ کے اندر بڑے غریب لوگوں کے مسائل حل بھی ہوئے, 10 لاکھ تک انہوں نے جو ہے وہ دی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سر میں آپ کو بتانا چلوں کہ میں نے خود آپ کے پمز ہاسپٹل میں, پولی کلینک ہاسپٹل میں نے خود جا کر وہاں پر دیکھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی ادویات وہاں پر دی جا رہی تھی. لیکن آج آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر وہ جو لوکل کمپنیز جو نیٹ پہ جن کی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک میتھیکوبال وہ ہے میکوبالامین ایک انجیکشن ہے درد وغیرہ کے لیے لگتا ہے, نیروبیان ہو گیا وہ اپنا اس کے ملٹی وٹامنس کے لیے لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیزیں عام لوکل جو کمپنیز ہیں وہ یہ 10 روپے 15 روپے کا ایک ڈبہ مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ریٹیل پرائز ہوتی ہے وہ 500 550 روپے وہ کی جاتی ہے, لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کمپنیز کی جو ادویات ہے وہ اس وقت آپ کے تمام سرکاری اسپتالوں میں آ گئی. اور وہ کس کی ہے؟ کیونکہ وہ حنیف عباسی صاحب بھی اس فارما انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں, اور بھی ان کے کئی لوگ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کاروبار تو بڑے لوگوں کو ہوتا ہے نا, آپ کا اور میرا تو نہیں ہو سکتا نا. کاروبار بڑے لوگ کرتے ہیں, بڑا کاروبار ہمیشہ بڑے کا ہوگا, اور بڑے کی پھر آخر میں جب کوئی خواہش نہیں رہتی, کہتا ہے پیسہ بھی ہے, فیکٹریاں بھی بنا دی ہیں, معاملات بھی ہو گئے, اب سیاست کرتے ہیں جا کے, اب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں یا سینٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. آج سے مجھے یہ بتائیے کہ پنڈی کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کتنے سستا بازار جو ہیں وہ پلان کیے ہیں, اور اس کے علاوہ خاص طور پر رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے اندر سیکیورٹی کے سیر و افطار میں کس قسم کے انتظامات ہوں گے؟ کیسر بھائی ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ سستے بازار جو ہے وہ قائم کیے ہیں. چوڑ میں کیا ہے, علامہ اقبال پارک میں کیا ہے, اور آج کے دن میں ہو گئے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. مرغی منڈی میں جو ہے وہ ایک سستے بازار کا انعقاد کیا گیا ہے. سستے بازار تو لگا دیے گئے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے کہا سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی پولیس جو ہے وہ ہمہ وقت ایکٹیو رہتی ہے, چاہے کوئی بھی بڑا تہوار ہو, چاہے پی ایس ایل ہو, چاہے کوئی سیاسی ریلی ہو, چاہے لیکن ہم نے تو دیکھا کہ ناکام ہی نظر آتی ہے. کوئی معاملات جس طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فوراً بڑا کوئک رسپانس ملے گا, ویسا ہوتا نہیں. ابھی ہمارے پاس ایک اس کی مثال موجود ہے کہ لوگوں نے یہاں پر بسنت منائی راولپنڈی کے اندر. بسنت کے اوپر سختی سے پابندی لگائی گئی تھی کہ بسنت نہیں منانے دی جائے گی کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس کی دھجیاں بھی کھیر دی گئی. پولیس نے کوششیں کی لیکن ناکام رہے. بالکل کیسر بھائی آپ نے بڑی اچھی یہاں پہ بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کا اس طرح سے قصور نہیں ہے. وہ اس لیے کہ راولپنڈی شہر جو ہے وہ اس کی آبادی کی اگر بات کی جائے تو دوسری طرف پولیس فورس کی اگر بات کی جائے, اور اوپر سے بسنت کے دنوں میں ہی پی ایس ایل آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی شہر کے اندر پولیس نے جو ہے وہ پی ایس ایل کو بھی دیکھنا تھا,
पुलिस ने जो है वो बसंत को भी देखना था। इवन कि जिस इलाके के अंदर PSL के मैचेस थाना न्यू टाउन की वो हदूद है, और न्यू टाउन का जो SHO था वो स्टेडियम ड्यूटी की बजाय पतंग फरोशों के पीछे, पतंग उड़ाने वालों के पीछे था। उसकी बेसिक वजह यही थी कि पतंग जो है वो कम उड़े, लेकिन गुंजार नबाद इलाका है, 8 से 10 इतने उड़े कि मैं वही कह रहा हूँ कि इस दफ़ा बसंत ऐसी मनाई गई पिंडी के अंदर, लोग ज़ख्मी भी हुए, 2 अमवात भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए। इसके साथ साथ रावलपिंडी से 2 SDPO और 4 SHO साहिबान को, 3 SHO साहिबान को मुअत्तल भी किया गया। उसकी बेसिक वजह यही थी कि पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर आतिशी असले का भी बेदरेग इस्तेमाल हुआ। उसके बाद पुलिस की अभी तक जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। वो पुलिस जैसे जैसे वीडियोस उनके पास आ रही हैं, पुलिस काम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब PSL की सिक्योरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि रावलपिंडी पुलिस की अगर यहाँ पे तारीफ ना करे तो ये ज़्यादती होगी कि रावलपिंडी पुलिस ने बेहतरीन सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो PSL के अंदर अंजाम दिए हैं। गो के एक तरफ शहर में पतंगबाजी होती रही और दूसरी तरफ PSL था, तो इसलिए भी पुलिस को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप ये कह रहे हैं कि माए श्याम के लिए चीज़ें तैयार हैं, पुलिस और इंतजामिया मिलकर अपने मामलात को उन्होंने लाइनअप किया हुआ? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ, और बाकायदा तौर के ऊपर CPO साहब रावलपिंडी जो हैं सैयद खालिद हमदानी साहब, वो बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं, और SSP ऑपरेशन जो है वो हमें मीटिंग्स करते हुए आए रोज़ SHO साहिबान के साथ नज़र आ रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से डेफिनेटली आपको पता है कि मसाजिद के बाहर उनको सिक्योरिटी जो है वो सुबह के औकात में भी देनी पड़ेगी, और शाम तरावियों के वक्त भी वो है। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर कुछ मसाजिद ऐसी हैं कि जहाँ पे 1-1, 2-2 पुलिस एहलकारों को भी खड़ा किया जाता है। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस ने ये काम करना है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने सस्ते बाज़ार लगाने, आवाम को रिलीफ फराहम करना है। तो बात हम यहाँ पे ये भी कर रहे थे कि जी गवर्नमेंट को पता होता है कि नीचे क्या हो रहा है। इंतज़ामिया ने काम तब भी करना है कि जब गवर्नमेंट अपनी सियासी जो चपकलश है उससे निकल कर बराह रास्त आवाम के बारे में सोचेगी, इंतजामिया के ऊपर नज़र रखेगी और इंतज़ामिया को ये बावर करवाएगी कि ये आपकी नौकरी है और आपने ये नौकरी करनी है। आप आवाम के नौकर हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवाम के साथ जो मसाइल जुड़े हैं उन पर नज़र रखें। आसिम रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैन हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर हमने कोशिश की है कि हम लोग जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के, और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे ही हैं कि इंतज़ामिया अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव तो होती है, लेकिन आवाम जो है बेचारी वो रमज़ान से पहले भी ख्वार थी और रमज़ान के अंदर ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। ये हर साल का मसला है। इस साल भी अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ और मामलात इसी तरह दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया और इंतज़ामी अफसरान जो हैं और ख़ास तौर पर जो हुकूमती ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव होंगे, वो भी इंतज़ामिया से पूछगछ करेंगे और इनको कहेंगे कि आप लोग अपने ऑफिस से निकलें और बाहर जाएं और बग़ैर किसी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के जो है आप बिला तफरीक जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग आपकी बात करें, अवामी मसाइल को हाईलाइट करें। आज भी हमने आप के मसाइल और आवाम से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर भी आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर होते रहेंगे और आपके मामलात के ऊपर बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।